چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایفجین چینل کے ویورز، ایک بار پھر اپنے پروگرام رسم و رواج میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ رسم و رواج پروگرام امید ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، پسند بھی کر رہے ہوں گے۔ الگ الگ معاشرے میں پائی جانے والی رسمیں ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں، ان میں کیا چیزیں ہمارے لیے اچھی ہیں اور کیا برا ہے، وہ ساری باتیں ہم اس پروگرام میں لیتے ہیں اور آپ تک ایک یونیک انفارمیشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم ایسے ہی کسی رسم پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ اس پروگرام میں میرے ساتھ ہوتے ہیں میرے نگران ہند مشاورت رکن شورا عارف شاہ صاحب۔ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے مدنی پھول ان کی طرف سے ہم لیتے ہیں اور ان کا ایکسپیرینس ہی ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہوتے ہیں مفتی صاحب، مفتی یاہیا رضا صاحب۔ ماشاءاللہ مفتی یاہیا رضا صاحب کو اللہ پاک نے کافی علم سے نوازا ہے۔ مفتی صاحب سے ہم شرعی رہنمائیاں حاصل کرتے ہیں کہ جو بھی رسم و رواج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس میں شرعی اغلاط کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو آج جو ہم ٹاپک لیں گے وہ ٹاپک ہے جو رسم و رواج پر عمل کیا جاتا ہے شادی کے دوران۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ٹاپک لیا تھا شادی سے پہلے کے رسم و رواج، اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے لیا تھا انگیجمنٹ، منگنی کے تعلق سے رسم و رواج۔ آج ہم لیں گے شادی میں ایسی کون سی رسمیں ہیں، کون سے ایسے رواج ہیں، کون سا ایسا کلچر ہے جو آج معاشرے میں الگ الگ سماج میں پایا جاتا ہے۔ تو مختلف چیزیں ہم لیں گے، کوشش یہ ہوگی کہ کچھ ایسی چیزیں لیں جو اکثر سماج میں ڈیفرنٹ کمیونٹیز میں وہ چیزیں پائی جاتی ہے، وہ ٹاپکس لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام بھی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ عالم دین بن رہے ہیں اور ایک بڑے لیول تک پہنچ گئے ہیں۔ جلد از جلد یہ انشاءاللہ عالم دین بن کے فارغ بھی ہو جائیں گے، ان کے ناموں کے آگے مدنی بھی لگ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بھی سوالات مفتی صاحب سے کریں گے، یہ بھی اپنے ایکسپیرینسز مفتی صاحب سے اور رکن شورا سے شیئر کریں گے۔ ان کے علاقوں میں، ان کے شہروں میں، ان کے سٹیٹس میں کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ہمارے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سب سے پہلے رکن شورا کی جانب۔ رکن شورا سے عرض ہیں حضور آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتائیں کیسے چل رہی ہے؟ ناسک سے آپ تشریف لائے ہیں بامبے میں، ماشاءاللہ 3 دن ہمیں اس بار آپ نے سفر میں عطا فرمایا، ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے حضور؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ ماشاءاللہ اللہ پاک کا شکر ہے، لیکن ایک جی یہ کہوں گا کہ میں نے تو اصل دیا 4 دن، آپ نے 3 ہی دن کا ذکر کیا۔ اچھا ایک کم ہو گیا، اللہ اکبر، باپو معاف کیجیے گا۔ جی جی ماشاءاللہ رکن شورا نے 4 دن ہمیں عطا فرمایا، ماشاءاللہ بہت شکریہ حضور، ایسے ہی آپ نوازتے رہے ایفجین چینل کو۔ انشاءاللہ میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ ماشاءاللہ حضور ٹاپک ہے ہمارا شادی کے دوران جو رسم و رواج ہوتی ہے، اس کے تعلق سے آج ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں لینا چاہوں گا اس کا تعلق صرف شادی سے ہی نہیں ہے بلکہ شادی کے پہلے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، اور وہ ہے لینا دینا، لین دین جس کو کہتے ہیں۔ یہ بہت ساری کمیونٹیز میں کامن ہے اور زیادہ اس میں شکار بنتے ہیں لڑکی والے۔ لڑکی والے انڈر پریشر ہوتے ہیں، انہیں دینا پڑتا ہے لڑکے والوں کو، اور یہ سلسلہ حضور شروع ہو جاتا ہے منگنی سے۔ یہ سلسلہ منگنی سے چلتا ہے اور جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تب تک یہ رواج چلتا رہتا ہے۔ اگر اس دوران عید آ گئی یا اس دوران کوئی اور تہوار آ گیا یا گھر میں کسی اور کی شادی ہو گئی تو لڑکی والوں پر بہت بڑا فائنینشلی ایک بار آ جاتا ہے۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو لفافے دینا، تحفے تحائف دینا، گفٹس دینا، قیمتی تحائف، وہ بھی چھوٹی موٹی چیز نہیں، چھوٹی موٹی چیز دے دیں تو ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، تو مہنگے تحائف، پیسوں سے بھرے ہوئے لفافے دینا، اس کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سید صاحب بہت ہی اہم بات ابھی آپ فرما رہے ہیں۔ جی
اس نے کتنوں کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیا. کتنے گھر اجڑ گئے میں اجڑ گئے بات کر رہا ہوں. کتنے ہی باپ قرض دار بن گئے. جی. کتنوں کی بھائیوں کی لائف بری طرح سے ڈسٹرب ہو گئی. کتنے ایسے تھے جن کی زمینیں تھی بک گئی. اللہ. کتنے ایسے تھے جن کے اچھے خاصے کاروبار چلتا ہوا بزنس تھا. جی. اس رسم کی وجہ سے اس طریقے کی وجہ سے یہ روڈ پر آ گئے. کل تک جو زکوٰۃ دینے والے تھے آج شادی فقیر بن گئے. زکوٰۃ لینے کی کیفیت ان کی ہو گئی. یعنی یہ ایسا ظالمانہ انداز ہے. جی. یہ ایسا برا انداز ہے. یہ اتنا گھٹیا طریقہ ہے کہ ہم ان کو برا مانتے ہیں نا. یہ سب جو روڈ پر بزنس کرتے ہیں سگنل پر جس کو دلی میں ریڈ لائٹ کہتے ہیں اس پر ہے جو بھیک مانگتے ہیں نا اس کو ہم برا مانتے ہیں. وہ تو 2 روپیہ 3 روپیہ 4 روپیہ 10 روپیہ کا بھکاری ہے. وہ بھی غلط ہی ہے. اس کی حمایت نہیں کروں گا. وہ شرعی حکم تو مفتی صاحب بیان کر دیں گے. مگر میں دل کی بات عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ وہ تو ایک 10 روپیہ مانگ رہا ہے نا. آپ غلط کر رہا ہو لیکن وہ صرف 10 روپیہ مانگ رہا ہے. اس سے کسی کی دکان بند نہیں ہو رہی, کسی کی کھیتی ختم نہیں ہو رہی, کسی کا روڈ پر آنا نہیں ہو رہا ہے, کوئی صاحب حیثیت تھا وہ ذلیل نہیں ہو رہا ہے. اس کو نہیں دینا چاہیے. میں دینے کی حمایت نہیں کرتا ہوں لیکن وہ برا ہے نا سید صاحب. جی. اس سے برا تو وہ اس کے جگر کا ٹکڑا لے رہا ہے. ایک باپ سے اس کے جگر کا ٹکڑا لے رہا ہے. باپ نے لڑکی کو کیسا پالا ہے وہ جانتا ہے نا. جی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے جگر کا ٹکڑا ہم لے رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ فکر نہیں کریے, نازوں کی پلی ہوئی ہے, اس کو ہم ناز میں رکھیں گے, اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے, اس کے ساتھ ہم بہترین سلوک کریں گے. مگر اس ظالمانہ رسم نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اللہ. صحیح صاحب میں بریلی شریف میں تھا. ایک طرف سفید ریش آئے یعنی سفید داڑھی والے آئے, آنکھیں بھری ہوئی ہیں, بھرائی ہوئی آواز ہے. اور مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ شادی پر کیوں نہیں بولتے ہو. حالانکہ ان کو کیا پتا بیچارے کو کہ ہمارے چینل پر ہے, ہم باقاعدہ قافلوں میں ہیں, ذہن سازی کرتے ہیں کہ یہ رواج یہ رسم یہ غلط ہے. تو یہ اس طرح کے کئی باپ ہوں گے. میں کویت میں تھا سید صاحب, مجھے لگتا ہے کہ ایک ضعیف العمر تھے, عمر لگ بھگ 70 سال کی ہوگی ان کی. وہ کام کر رہے ہیں. کیوں؟ بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیٹی کی بچیاں چھوٹی چھوٹی ہے, جو بڑی ہو رہی ہے, ان کی شادی کروانی ہے, ان کو جہیز دینا ہے. اب وہ بیچارہ کہاں جوانی کام میں گزار دی, بچپنے سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا, بڑھاپے میں کام کر رہا ہے. اس کو کام کرنے پر مجبور سید صاحب کس نے کیا؟ یہی نا یہ اسٹینڈرڈ بھکاری جو ہے سگنل پر جو بھکاری, اس سے گھٹیا بھکاری یہ ہے. اس نے تو صرف 10 روپیہ مانگا, یہ تو کار مانگتا ہے. اس نے تو صرف گزارش کی تھی کہ مجھے بھیک دے دو. اس نے تو پریشر ڈال کر بائک لے لی نا, اس نے پریشر ڈال کر کھانوں کے ڈیمانڈ کی نا, اس نے کیا کیا نہیں کیا. سب سے بڑا گھٹیا بھکاری تو یہ ہوا. کتنی بری بات ہے صحیح صاحب کہ میرے بیٹے کو میں بچپنے سے پالوں, پہناؤں, پڑھاؤں, لکھاؤں, اور جب اس کی بہت بڑی خوشی کا دن ہو تو بھیک مانگ کر اس کو لباس پہناؤں, بھیک مانگ کر اس کو جوتا پہناؤں, بھیک مانگ کر اس کو سر پر ٹوپی رکھوں, بھیک مانگ کر اس کے لیے میں کچھ انتظام کروں. اور یہ بھی کیسا, یہ غلط بات ہے سید صاحب. ہمارے دین نے, ہمارے اسلام نے نکاح تو بہت سمپل اور آسان کر دیا. جیسے دیکھیں نکاح کیا ہے ہمارے دین میں, نکاح کس کو بولتے ہیں؟ لڑکا لڑکی پسند آ گئے, دیکھنے میں ایک دوسرے کو کوئی حرج نہیں, ان کی لڑکیوں کو کوئی لڑکے کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھے, نامحرم نہ دیکھیں. اب پسند ایک دوسرے کو آ گئے. اب پسند ہونے کے بعد میں ہم نے طے کر لیا فلاں تاریخ کو ہمارا نکاح ہوگا. نکاح میں کیا چیز ہے؟ ایک مہر مقرر کر لیا, لڑکی نے کہا اتنے مہر پر میں راضی ہوں, وہ ہو گیا. دوسرا کہ خطبہ نکاح پڑھ لیا. تیسرا ایجاب و قبول کر لیا. اور یہ ساری پروسیس پر 2 گواہ ہے, انہوں نے گواہی دے دی, بس. اب کسی اور کی حاجت نہیں ہے. کتنی سمپل ہے شادی اسلام کے اندر. ابھی سید صاحب اس میں نہ منڈپ کی حاجت نہ پنڈال کی ہے, کسی کی حاجت نہیں ہے. 4 لوگ بھی ہو تو نکاح ہو جائے گا, اور 400 ہو تب بھی ہو جائے گا. ابھی سمپل کرے نا بھائی, آسان کرے, بالکل آسان نکاح کرے. اچھا اس کا کیا ہو رہا ہے بتائے کہ اس ڈیمانڈ کی وجہ سے بے چینی معاشرے میں بڑھ گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا زمانے جاہلیت میں, حضور آپ اس میں رہنمائی فرما دیں کہ جو بچیوں کو درگور کیا جاتا تھا اور بچی کا پیدا ہونا یہ عیب مانا جاتا تھا. تو اتنے گھر مفتی صاحب ایسے ہے
کہ بچی پیدا ہوئی تو ان کو ٹینشن ہو جاتا کہ یا اللہ بچی ہو گئی ہے. خاص کر ہمارے ملک عزیز کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پر یہ سلسلے ہیں. باپو آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں مجھے وہ باپو کہیں گے کہ پھر یا رضا کو بہت ساری چیزیں یاد آ گئی. الگ الگ جگہ الگ الگ ناموں سے آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں جی یہ ڈیمانڈ جو ہوتی ہے وہ ہنڈی کے نام سے, اچھا اور لاکھوں روپے مانگے جاتے ہیں اور سونے چاندی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اسی طریقے سے بہار میں سلامی کے نام سے یہ مانگ ہوتی ہے, اور بنگال تو اس معاملے میں, اور وہ کشن گنج پورنیہ کا سیمانچل جو علاقہ ہے یہاں پہ لاکھوں لاکھ روپے لڑکی والوں سے مانگے جاتے ہیں. یعنی یہ 2-3 لاکھ روپے میں کام نہیں چلتا ہے, 10 لاکھ 20 لاکھ ایسے اس علاقے میں پیسے والے یا غریبوں سے بھی مانگے جاتے ہیں, ان کی حیثیت سے بڑھ کر مانگے جاتے ہیں. اور پھر اب جب نکاح ہوتا ہے, مہر کی باری آتی ہے, تو ان ایریاز میں جو اس طرح سے پیسے لیتے ہیں, اب مہر بھی مناسب ہونا چاہیے, لڑکی کی اور لڑکے کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے ہونا چاہیے, اعتدال والا مہر ہونا چاہیے. ہمارے یہاں طالب علم میں مہر کا بیان میں پڑھا رہا تھا ہدایت شریف میں, اس نے بتایا کہ ہمارے یہاں 10-10 لاکھ 5-5 لاکھ مہر رکھا جاتا ہے, 2-2 لاکھ مہر رکھا جاتا ہے. یعنی جیسا لیتے ہیں پیسہ ویسا مہر متعین کیا جاتا ہے. اب صورتحال یہ کہ مہر ایک انتہائی اہم ترین چیز ہے جس کا ادا کرنا واجب ہے. اب تو بیچارے کے یعنی اس نے تو خود مانگ کے شادی کیا, اب وہ ادا ہی نہیں کر پاتا. جی اب وہ اسی طرح اس کی زندگی گزر جاتی ہے, تو معاف کرواتا ہے یا پھر وہ ویسے ہی مر جاتا ہے. اچھا, اس میں جو جہیز پرتھا کے تعلق سے جو ہم بات کر رہے ہیں, دہیج بھی کہا جاتا ہے اس کو, ڈاوری. دہیز باپو الگ چیز ہے. یہ جی دہیز کا مطلب ہوتا ہے کہ پلنگ ہے, الماری ہے, کولر ہے, یہ ہے, اے سی ہے, اور یہ روپیہ. ابھی صرف مفتی صاحب دہیج میں بھی یہ ساری چیزیں شامل, ڈاوری میں باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, پیسوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, گھر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. جیسے رکن شورا نے فرمایا کہ بائک کی ڈیمانڈ, کوئی گاڑی کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اب اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے بچے پر انویسٹ کیا ہے, اس کے کالج کی فیس دیا ہے, ڈونیشن دیا ہے, بچے کو پال پوس کر بڑا کیا ہے, تو ہم نے جو انویسٹ کیا ہم اس کے ریٹرنز مانگ رہے ہیں. ایک انداز یہ ہوا بھیک مانگنے کا. دوسرا انداز یہ کہ نا, اگر اس کو آپ گاڑی دو گے تو گھومے گی تو آپ کی بیٹی نا گاڑی میں, اگر آپ بائک دو گے تو پیچھے کون بیٹھے گا, آپ کی بیٹی بیٹھے گی. گھر دو گے تو اس میں کون رہے گا, اس پہ راج کون کرے گا, آپ کی بچی کرے گی. تو الگ الگ انداز سے بابو بھیک مانگنے کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح کے الگ الگ ہوتے ہیں. اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا سید صاحب کہ بھائی ہم نے اس پر انویسٹ کیا ہے, اس کے لیے ہم اس سے لڑکی والوں سے وصول کر رہے ہیں. جی تو ٹھیک ہے, ایسا کرتے ہیں کہ لڑکا جو بھی کمائے گا اس کے بعد وہ لڑکی کے والدین کو دے دے گا. چلے گا نہیں چلے گا نہیں نا. چلے گا. تو کتنے گر گئے تم, اپنے بیٹے کو بیچ رہے ہو. جی انویسٹ کرا بیٹے پر, وصول ہو بہو کے ماں باپ سے. یعنی حد درجہ بد اخلاقی ہے. جی یعنی ایک دم کیا جملے اتنے آ رہے ہیں میرے کو, بول نہیں پا رہا ہوں میں, کہ اتنا بھی گرنا نہیں ہونا چاہیے. جی تھوڑی تو شرم ہونی چاہیے, تھوڑی تو حیا ہونی چاہیے. یار یہ ہم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ کون سا اسلامک طریقہ ہے ہمارا, ہے ہی نہیں, اس میں گنجائش ہی نہیں ساری چیزوں کی. تو بلا وجہ کی خرافات میں نہیں ہونا چاہیے, جس سے معاشرے میں مار دھاڑ ہو رہی ہے, جس سے معاشرہ بے امنی کا شکار ہو رہا ہے, چوریاں ہو رہی ہے, بے روزگاری جس سے بڑھ رہی ہے, بد امنی جس سے پھیل رہی ہے. یہ ساری چیزوں کو روکو. جی یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, کسی اور کا ہے. ہمارا طریقہ تو میں نے عرض کر دیا, 4 چیزیں ہیں خلاص, 5ویں کی بھی حاجت نہیں ہے. نکاح آسان ہے. اچھا اس میں 4 چیزیں جو رکن شورا نے ارشاد فرمایا نا, اگر اس میں خطبہ نکاح نہیں ہوا جی تو بھی نکاح ہو جائے گا. نکاح ہو جائے جو یعنی شریعت, یعنی یہ خطبہ نکاح سنت ہے. جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خطبہ نکاح ارشاد فرمایا. میرے آقا کے جو نکاح ہوئے اس میں خطبہ نکاح ہوا. لیکن جو نکاح نام ہے جی وہ ایجاب و قبول, مہر, گواہ, جی بس اتنا ہی. اتنا آسان ہے حضور نکاح, مگر کچھ لوگوں نے مل کے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. ایک طرف تو لڑکی والوں پر بار ہے کہ بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے جہیز دینے کے لیے اتنے سارے پیسے چاہیے, لفافے دینے ہیں, گفٹس دینے ہیں. دوسری طرف لڑکے پر بھی بار ہوتا ہے حضور. اب لڑکی والے بھی کم نہیں ہوتے ہیں, لڑکی والوں کو چاہیے گورنمنٹ پیشہ دولہا, ایسا دولہا چاہیے کہ جس کا اپنا مکان ہو,
2 BHK 3 BHK. پھر وہ لڑکے پر بھی پریشر ہوتا ہے نا. ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بھی بیچارہ اگر نکاح کرنا چاہتا ہے سادگی کے ساتھ تو اس کو کوئی اپنی لڑکی دیتا نہیں ہے. اپنے ملک کا ایک ایریا ہے, پردے میں رہے بات اس کے لیے ایریا کا نام ظاہر نہیں کرتا ہوں, جی نہ لڑکی والوں کا ایریا کو ظاہر کیا ہے نہ ابھی لڑکے والوں کو کروں گا. وہاں لڑکا مظلوم ہے. اچھا. بہت سارے ایریا میں تو لڑکی مظلوم ہے, جی. وہاں لڑکا مظلوم ہے. کئی کلو کی سونے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. جب تک گھر اس انداز سے نہیں بنے گا نکاح نہیں ہوگا. اب بیچارہ کرے کیا, جائے کہاں. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے سید صاحب کہ اس کا جو اثر ہو رہا ہے نا معاشرے پر یہ بہت خراب ہو رہا ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ ایک بچی ہے 20 سال 25 سال 30 سال کی ہو رہی ہے. اللہ نہ کرے دور خطرناک ہے نا. جی. بچہ بھی ہے بچی بھی, دونوں کی بات کرتا ہوں. وقت پر نکاح نہیں ہوا تو گناہوں کی طرف بڑھنے کے چانسز بڑھ گئے. جی. معاشرے میں بدکاریاں بڑھ جائے گی, بے حیائی ابھی ہے اس سے اور بڑھ جائے گی. ایک دوسرے کا اعتماد ختم ہو جائے گا. کتنے خاندانوں کی ناک کٹ جائے گی, عزت ملیہ میٹ ہو جائے گی. منہ دکھانے کے لوگوں کو لائق رہیں گے نہیں. اللہ. کالجز کا اور ابھی سوشل میڈیا کا اور یہ جو کچھ چل رہا ہے آج دنیا میں, میں بھی ہوں اور آپ بھی ہے دیکھ رہے. تو اب یہ تو دور ایسا ہے کہ بھائی رسوم و رواج بعد میں دیکھیں گے, پہلے ان کا نکاح کر دو تاکہ یہ گناہوں سے بچے, یہ خرافات سے بچے اور زندگی اچھی گزرے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اسلام میں تو نکاح کو آسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہاں ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا کر رکھا ہے. الدین یسر, جی. دین آسان ہے. جی. اب ہم نے اپنے اوپر ان رسم و رواج اور فضول باتوں کو اپنے اوپر مسلط کر کے نکاح کو مشکل کر دیا. جی. بہت ساری گفتگو اس پہ رکن شورا نے فرمایا, لین دین, خصوصاً لین دین کا معاملہ. جی. جی. تو یہ لین دین کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. اچھا وہ تو ہو رہا ہے, پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کے نکاح میں برکت کتنی ہے. جی. علم دین کی خدمت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہے. پیر کے روز کی بات کر رہا ہوں. پیر کے دن مغرب کی اذان کے بعد سے لے کر, ابھی جماعت نہیں ہوئی تھی, جی. مغرب کے اذان کے بعد سے لے کر عشاء تک 3 ایسے مسئلے آئے میرے پاس جو صرف طلاق پر, اللہ. جس کا سوال جو طلاق سے متعلق تھا. میں گھر پہ تھا, پھر میں فیضان مدینہ حاضر ہوا اور میرا مزاج تھوڑا سا چڑچڑا ہو گیا تھا. 3 ایک ہی جیسے مسائل اور اسی انداز کے تھے. کس تعلق سے تھے؟ طلاق کے تعلق سے. اللہ. اور وہ لین دین کے ہی مسائل پہ, یہ سارے مسائل اس میں سے ایک ایسا تھا. جی. جب یہاں پہنچا میں فیضان مدینہ تو یہاں کچھ لوگ پہلے سے میرا انتظار کر رہے تھے, اور جب ان سے گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ لڑکا لڑکی تو ایک طرف, وہ دونوں سمدھی سمدھن ان کا غلط معاملہ, اللہ. اور وہ دونوں, اب ان کے نکاح پر کیا اثر آئے گا وہ شریف میں نے کہا ان کو دارالفتہ کی طرف رجوع کروایا میں نے. جی. تو یہ سب چیزوں کی نحوست ہے, لین دین مانگ چانگ, غلط رسم و رواج. غلط رسم و رواج. ظاہر ہے وہ برا کام کریں گے تو اس کا کچھ نہ کچھ پھل تو آئے گا. اس طرح کی حرکتیں بھی ہو جاتی ہیں. جی. جی. میں یہاں وہ بولنا چاہوں گا سید صاحب, جی باپ. پچھلے ہفتے کے سلسلے میں ایک بات کی گئی تھی اور اس پر میں نے ہی کلام کیا تھا کہ جو ہلدی اور مہندی لگانے کے وقت جو پھپھا زاد, تایا زاد, ماما زاد جو نامحرم ہے, ان کا آنا یہ کتنا خطرناک تھا. اب مفتی صاحب نے جو بات بتائی یہ اس سے بھی ڈینجر ہے, اور میری اس بات کو یہ تقویت دے رہی ہے کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو. یہ کون سا ہے کہ یہ سمدھی اور سمدن آپس میں جب غیر شرعی پردہ ہے, وہ ناجائز تعلقات کی طرف بڑھ گئے اور گھر سے نکل گئے, ان بچوں کی زندگی تو ختم ہو گئی نا. اب وہ سوچ کر ہی دماغ دنگ رہ گیا اور شرعی حکم کیا آئے گا ان کے نکاح پر. جی. اب باپو یہ شروعات ہی ہوتی ہے فری ہونے سے. جب کوئی مرد اور عورت آپس میں فری ہوتے ہیں, ان کی بات چیت شروع ہوتی ہے, پھر یہ یہاں تک نوبت آ پہنچتی ہے. بس بابو ہر بار یہی بات یاد آتی ہے. جی. ہمارا دین بڑا پیارا, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس نے جو پردوں کا نظام رکھا ہے سبحان اللہ. یہ خاندانوں میں امن و امان کے لیے رکھا ہے.
جی جی اس سے سلامتی ہے. ماشاء اللہ. اور اگر پردہ نہیں ہوگا تو اس طرح کی درجنوں کیسے سوتے رہیں گے. کیا بات. افسوس یہ ہے کہ ہماری قوم ویسٹرن کلچر کی طرف بڑھی ہے، اس کو فالو کر رہی ہے، جہاں ہر سال کئی حرامی بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کا کوئی پرسہ نہیں حال. وہاں ڈیورسز کا ریشو بھی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. اب ہمارے یہاں باپو ایشین کنٹریز اسپیشلی انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ جو کنٹریز ہیں یہاں پہ ڈیورس کا ریشو کافی کم تھا. بٹ اب کیونکہ وہاں سے ہم انسپائر ہوتے جا رہے ہیں، اب وہاں کے کلچر کو ہم اپنا رہے ہیں، تو یہاں بھی طلاقوں کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب یہ مفتی صاحب نے جو بتائی تو بہت ہی شاکنگ نیوز ہے جی. کہ اتنی حد تک کہ ہمارا معاشرہ نیچے آ گیا ہے، سمدی اور سمدن چلے گئے. اللہ. ابھی اور کیا چاہیے آپ کو اس بات کے لیے کہ اسلامی تعلیمات کی طرف آؤ، پردے کی طرف آؤ، تاکہ تمہاری عزت بچی رہیں، تم بچی رہو، تم بچے رہو. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. طلبہ کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹاپک ہمارا آپ کے سامنے ہے، شادی سے ریلیٹڈ. آپ نے کچھ اگر آپ کے سماج میں، کمیونٹی میں، آپ کے شہر میں آپ نے کچھ ایسی باتیں دیکھی ہے تو جو شادی میں رسم و رواج ہوتے ہیں، تو اس کے تعلق سے آپ کچھ بتائیے. آپ بولیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شادی کے دوران دیکھا جاتا ہے کہ جب دولہا اسٹیج پر آ جاتا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو دلہن کی بہنیں ہوتی ہیں وہ باقاعدہ آتی ہیں اور اس کا جوتا جو ہے یہ چرا کر باہر چلی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد منہ مانگی قیمت مانگی جاتی ہے. اب خواہ وہ دولہے کے پاس موجود ہو یا نہ ہو، تو اس تعلق سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ کیا یہ درست ہے؟ جی. جوتیاں، اس کی قیمت شاید 500,000 روپے ہوتی ہوگی، اس کے عوض میں 5,000 10,000 روپے مانگے جاتے ہیں. اور یہ رسم ہے، لڑکے والے بھی خوشی خوشی اس کو کر رہے ہوتے ہیں، لڑکی والے بھی خوشی خوشی. نہیں، خوشی نہیں کر رہے ہوتے. صحیح صاحب، باپو ایک رسم ہے، کچھ لوگ تو خوش ہوتے ہیں اس میں. نہیں، میں تائید نہیں کرتا اچھا. ہوں. بھلے آپ ہوسٹ ہو، لیکن آپ سے میں اس اتفاق نہیں سیدھی رکھتا. ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو مزہ آتا ہے. کیوں مزہ آتا ہے میں آپ کی اس کی وجہ بتاتا ہوں، پھر آپ اس کی رہنمائی عطا فرمائیے گا. کچھ لوگوں کو اس لیے مزہ آتا ہے کیونکہ وہ جو لڑکی کی سہیلیاں یا لڑکی کی بہنیں ہوتی ہیں، تو لڑکا بھی اس کو ہے نا انجوائے کر رہا ہوتا ہے معاذ اللہ اس غلیظ ناپاک لذت کی خاطر وہ یہ کر رہے جی ہوتے ہیں. جی جی جی. کچھ لوگ تو آپ جیسا فرما رہے ویسے ہی ہوگا کہ ان کو بار فیل ہوتا ہوگا کہ اب مجھے پیسے دینے پڑیں گے. پہلے تو یہ شرعی معاملہ مفتی صاحب سے سمجھتے ہیں، پھر اس کے دارالفتہ بعد اہل سنت کا ایک فتویٰ اس سلسلے میں میرے سامنے ہے. جی. تو جو پیسے لیے جاتے ہیں ان کی 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں. اگر پیسہ دینے والا دل سے راضی نہ ہو بلکہ مجبوراً دے رہا ہو، یا اس کو معلوم ہے کہ نہ دینے کی صورت میں لوگوں کی طرف سے طعنہ زنی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس سے بچنے کے لیے وہ دیتا ہے. تو ان صورتوں میں پیسے لینا جائز نہیں، لیکن دینے والے کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے دینا جائز ہے. ایک تو یہ جواب ہوا. دوسرا، اگر دینے والا اپنی دلی رضامندی خوشی سے دے تو اس صورت میں لینا جائز ہے، لیکن اس میں اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے کہ کیونکہ اکثر آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دوسرا شخص خوشی سے دے رہا ہے، حالانکہ وہ دل سے راضی نہیں ہوتا. اس طرح مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر باطل طریقے سے کھانا لازم آتا ہے، جو کہ حرام ہے. پھر ان رسوم میں ایک بہت بڑی خرابی ہونے والی بے پردگی بھی ہے کہ عموماً سرما ڈالنے، دودھ پلائی، جوتا چھپائی وغیرہ رسموں میں اجنبی و غیر محرم مرد اور و خواتین کا اختلاط ہوتا ہے، اور ہر ایک بخوبی جانتا ہے کہ ایسے مواقع پر عورتوں کے نصف بازو ننگے، سر کھلے، بال کپڑے باریک اور تنگ اور انتہائی بے پردگی پر مشتمل ہوتے ہیں، جو قرآن و حدیث کی روح سے حرام ہوتے ہیں. اور جو رکن شورا نے جو بات بتائی، آپ نے بھی جو کہا کہ اس میں مزے لینے کے لیے یا اس طرح کے اس کو لطف آتا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو بے پردگی ہوتی ہوگی. پھر اس میں سب غیر محرم ہے، سالی ہے، وہ تو غیر محرم ہے اس کے لیے. اگرچہ اب نکاح ہو چکا ہے لیکن اب وہ بے پردگی اس سے بات کر رہا ہے، ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے. وہ معاذ اللہ سالی کو آدھی گھر والی بھی کہتے ہیں. ہاں، تو یہ اس طرح کے معاذ اللہ جملے بھی بولتے ہیں. اور پھر جس ہمارے تناظر میں ہمارا یہ کلام ہو رہا ہے کہ وہ جوتا چھپائی کی جو رسم ہوتی ہے، تو اس میں جو سالی ڈیمانڈ کرتی ہے، وہ پہلے کم پیسے دیتا ہے، پھر وہ اس پہ آگے بڑھانا، پھر مانگ چانگ، اور وہ دونوں طرف سے ہنسی مذاق اور گفتگو بڑھتے بڑھتے بڑھتے، اور پھر اس کے بعد ایک اس پہ آتے ہیں اور پھر وہ پیسے تک دیتا ہے.
تو یہ جو ساری صورتیں ہیں تقریباً یہ ناجائز ہی ماشاء اللہ. اور یہ درست ہے نہیں. جی سید صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ اب کیا فرماؤں؟ اس میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں نا، یہ وائف کی بہن سالی، اتنا اس کے ساتھ کلوز ریلیشن سالی کے ساتھ میں ہو جاتا ہے، اتنی یعنی بے تکلفی ہو جاتی ہے کہ معاذ اللہ یہ جو واقعات ہم بیان کر رہے ہیں، یہ زیادہ واقعات سالی کے ساتھ، لڑکے کے جو معاملات ہیں وہ بیوی سے زیادہ سالی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جس سے شادی ہو گئی اس کو چھوڑ کر اپنی سالی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے یا اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے. اس طرح کے معاملات معاشرے میں بہت ہیں، اور یہ شروعات یہیں سے ہوتی ہے حضور. یہ شادی کے موقع پر یہ فری ہوتے، یہ سب رسم و رواج کے چکر میں، کبھی دودھ پلائی کی رسم، کبھی چپل چھپائی کی رسم، وہاں سے فری ہوتے ہیں اور وہیں سے پھر سارا ستیاناش ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت کرے. آمین. پتہ نہیں ہم لوگوں کو کیا ہو گیا باپو، اور کس طرف جا رہے ہماری روش. اللہ حفاظت کرے ہماری. آمین آمین. جو دین جس کے نام میں ہی سلامتی ہے، کیا بات ہے، سبحان کہ اللہ. جس نے سارا نظام سلامتی والا بنا دیا، سارا نظام پورا ٹوٹل. اس کی عبادتیں بھی دیکھیں گے تو انسانی فطرت کے مطابق ہے. روزہ دیکھ لے، اس کے اندر کتنے فائدے، نماز دیکھ لے، اس کے اندر فائدے کتنے، رکوع، سجود، قیام، قعدے، جلسے، یہ سب دیکھ لیں اس کے اندر کتنے فائدے ہیں. زکوٰۃ میں کتنا فائدہ ہے، اور فطرہ دینے میں کتنا فائدہ ہے، سوسائٹی کو کیسا عروج اس سے ملتا ہے. اب جو فلاح والی چیزیں ہیں، جو کامیابی والی چیزیں، اس سے منہ موڑ کر یہ بربادی والی چیزوں کی طرف ہماری قوم آ گئی ہے. یار اسلام نے چوری کرنا کب سکھایا؟ تم کو اسلام نے چور بنایا ہے؟ کوئی اور مذہب ہوگا جس نے سکھایا ہوگا. اسلام تو چوروں کو توبہ کرواتا ہے. کسی اور کی تو میں بات نہیں کروں، اسلام نے تو چوروں کو توبہ کروائی ہے. سبحان اللہ. نظام بہترین دیا ہے، لوٹ سے بچایا ہے. اب آپ چوری کی طرف بڑھ رہے ہیں. یار ایک تو بے حیائی ہے ہی ہے، اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتے. چوری کرنا یہ بے غیرتی کا کام نہیں ہے. جوتا چرانا یہ بے غیرتی کا کام نہیں ہے. گھر کے بڑوں کی عقلیں کہاں مر جاتی ہے؟ کیا انہوں نے دنیا میں نہیں دیکھا گھر کیسے برباد ہو رہے ہیں؟ تو بڑے کیا صرف کھانے کے لیے بنے ہوئے ہیں، یا ہار پہننے کے لیے، کرسی پر بیٹھنے کے لیے بنے ہوئے؟ کیا ان کی غیرت مر گئی کہ یہاں پر اس چیز کو روک دیا جائے؟ سب چلتا ہے، بلکہ وہ تو بچے ہے. یہ کہتے سید صاحب کہ یہ تو بہنوں کا حق ہے، سب کی شادیوں میں ہوتا ہے، تو ہماری بچیوں کو بھی ملے گا ان کی طرف سے. جب ہمارے دین نے منع کیا نا صحیح جی. دیکھیں مفتی ہاشم صاحب ہیں، بڑے مفتی صاحب ہیں، کل کی بات کر رہا ہوں میں. جی. یہ تمام مسلمانوں کو میں کہہ رہا ہوں. مفتی ہاشم صاحب نے ایسی بہترین بات بیان کی. سبحان اللہ. فرمایا جہاں شریعت نے روکا رک جاؤ. کیا بات. اس میں تمہیں فائدہ بھی نظر آ رہا ہو تب بھی رک جاؤ. جی. کیونکہ تم فائدہ دیکھ رہے ہو اور شریعت نے اس کے اندر بہت بڑا لاس دیکھا ہے جو تمہاری آنکھیں دیکھنے کے لائق نہیں ہیں. کیونکہ تمہاری آنکھوں میں اتنی وسعت ہے ہی نہیں، اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ اتنے دور کا دیکھ سکو. صحیح. تم تو بھیا قریب کا دیکھ کر ہی خوش ہو رہے ہو. وہ اس خوبصورت ناگ کی طرح ہے جو بڑے خوبصورت بن کر آیا ہے، لیکن ڈسے گا تو پتہ چلے گا کہ کیسا زہر اس کا قاتل ہے. اللہ. تو جہاں شریعت مطالعہ نے روک دیا رک جاؤ. جیسے کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہے. اب کورونا میں جی. ڈاکٹر نے کہا تھا نا بھائی کورونا کے مریض کے پاس مت جانا، رکے تھے نا آپ؟ نہیں رکے تھے. صحیح. حال تو یہ تھا کہ مرے ہوئے باپ کی طرف اولاد نہیں جا رہی تھی. جی جی جی. لیکن یہ تمہارا اور ہمارا اسلامی ہی تو ہے نا جی. جس نے باپ کو غسل میت دینے کے لیے ابھارا، اور ہمارے اسلامی بھائی گئے غسل میت دی، ان کو الحمدللہ کچھ ہوا نہیں اللہ پاک کے احسان سے. تو جہاں شریعت نے روکا رک جائیں، جہاں شریعت مطہرہ نے اجازت دی چلے جائیں. دماغ نہیں لگائے، پہلے سے چلا ہو رہا ہے، یہ تو ان کا حق ہے. کہاں لکھا ہے کون سا حق ہے؟ جی حق کون سا ہے بتائے تو صحیح. یہ تو ناحق چیزیں کر رہے ہیں آپ. گھر کے بڑے ہو، بڑا پن ہے، تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. صحیح. تمہاری مانتے تھے، جی. تم قیامت میں ذلیل ہو جاؤ گے. رک جاؤ، مت بڑھو حد سے آگے، اپنے لمٹ میں رہو، اور اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو تعلیمات اسلام سے آگاہ کرو. سبحان اللہ. تم اگر جہالت کے کندھے بنے ہوئے ہو، جی. تم نے اگر جہالت کا زہر پیا ہے تو اس زہر کا علاج کرو علماء کے قدموں میں حاضر ہو کر، اور اپنے بچوں کو سیف زون میں لے کر آؤ تاکہ ان کی حیا پروان چڑھے، وہ دین میں بھی کامیاب ہو،
دنیا میں بھی کامیاب ہو. یہ تمہارا سوچنا بالکل ہی غلط ہے. اگر دین پر چلیں گے تو دنیا میں کیسے رہیں گے؟ میں کہتا ہوں دین پر چلیں گے تو دنیا میں رہیں گے, ورنہ دنیا کے لائق بھی نہیں رہیں گے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. ناظرین, یہ بہت ہی کامنلی ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ دولہن کی بہنیں یہ دولہے کے جوتے چھپاتی ہے, اس پہ پیسہ مانگتی ہے, پھر دودھ پلانے کے لیے پیسہ مانگتی ہے. تو یہ سب چیزوں پر بھی جیسے ہمیں رہنمائیاں کی گئی ہیں, اس کے تعلق سے پلیز خدا را ہوش کے ناخن لیں اور نیت کریں انشاءاللہ کہ یہ سب رسم و رواج سے خود بھی بچیں گے اور انشاءاللہ اس کی اویئرنیس لے کر آئیں گے, جاگرکتا لے کر آئیں گے, اور اپنے معاشرے کے اندر, اپنے خاندان کے اندر, جہاں جہاں ہماری چلتی ہے وہاں پر انشاءاللہ عز و جل اس رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جی, اور ہمارے جو یہاں پر اسلامی بھائی بیٹھے ہیں طلباء اکرام, ان میں سے اگر کوئی سوال ہے تو پلیز. سوال یہ ہے ہمارا کہ شادی کے دوران ایک پیالے میں دودھ لایا جاتا ہے اور دودھ کے اندر انگوٹھی ڈالی جاتی ہے اور مقابلہ کرایا جاتا ہے دولہا اور دلہن سے کہ جو انگوٹھی کو پہلے نکال لے گا اس کی چلے گی. اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اس کی چلے گی مراد یعنی کہ زندگی بھر اس کا حکم وغیرہ, حکومت اس کی چلے گی. جی, اللہ اکبر. ایک طرح کا کھیل ہوتا ہے یہ. دیکھیے, اگر شوہر بیوی تنہائی میں اس طرح کی کوئی چیز کر رہے ہیں, اگر وہ آپس میں کھیل رہے ہیں اور اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے تو شرم کا منع نہیں ہے. ایسا ہے نا حضور کہ یہ اکیلے میں نہیں کرتے, اچھا, یہ سب کے سامنے کرتے ہیں. لڑکے والے, لڑکی والے, لڑکے کے ماں باپ, لڑکی کے ماں باپ, سب ہوتے ہیں اور ان کے درمیان یہ کھیل ہوتا ہے. یہ تو درست نہیں ہے. اس میں تو سارے وہی معاملات جو بے پردگی کے اور جو اس سے پہلے بیان ہوئے وہ سارے معاملات اس میں ہوں گے. جی, یہ تو ایک یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ اگر تنہائی میں کریں تو حرج نہیں معلوم ہوتا, بشرطے کہ وہ درست انداز میں کر رہے ہوں. لیکن اس میں جو انگوٹھی دودھ میں ڈال رہے ہیں, یہ طریقہ کہاں سے درست ہو گیا؟ پھر وہ دودھ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں, یہ کہاں سے؟ میں نے کھیلنے کا لفظ استعمال کیا کہ وہ آپس میں اگر کچھ اس طرح جائز طریقے سے کر رہے ہیں تو ٹھیک, لیکن یہ ساری حرکتیں. پھر جو انگوٹھی نکال لے اس کی چلے گی. تو الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت پر حاکم ہے نا. ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو ہم نے غلاظت کے ڈھیر میں ڈال دیا یا اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. ہر ایک کا ایک مقام ہے. اسلام میں عورت کو جو مقام دیا گیا ہے, جو عورت کو عزت دی گئی ہے, کبھی وہ بچی ہے, کبھی بیٹی ہے, کبھی بہن ہے, کبھی ماں ہے, بیوی ہے, مختلف صورتیں ہیں عورت کی, اور ان کو ان کے حقوق جتنے اسلام نے دیے ہیں کسی نے نہیں دیا. لیکن یہ کہ عورت جو کسی کے ماتحت رہتی ہے یہ حکم اس کا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت پر حاکم ہے. اور اس کے اندر اگر عورت اس پر قابض ہو گئی, عورت نے اس کو نکال لیا, تو گویا کہ عورت حاکم بن رہی ہے. تو یہ اسلامی شریعت کے منشا کے خلاف کام ہو رہا کہ عورت کو حاکم بنایا جا رہا, یعنی اسی کی چلے گی. تو یہ کتنی بری بات ہے, قرآن و حدیث اور شریعت کے خلاف بات ہے کہ یہاں پر اور سب کے سامنے. کہ حضور مجھے ایسا لگ رہا ہوگا یہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا ہوگا, بس ایک کھیل کود کے طور پر ہی ہے کہ اس کی چلے گی اس کی چلے گی. یعنی یہ ایسا نہیں کہ حکم نافذ کیا جا رہا ہے, مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا. اس کو سیریس تو نہیں لیتے, سیریس نہیں لیا جاتا اس کو, جس طرح سے یعنی کھیل کے طور پر لیا جاتا ہے جو کہ درست نہیں ہے. اگر کھیل بھی ہو تو باپو آپ فرمائیں کیا اس طرح سے درست ہوگا؟ بالکل درست نہیں مفتی صاحب, آپ کے پیچھے ہم لوگ, آپ نے رہنمائی کی اسی کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن یہ جیسے کہ ابھی کھیل پر ہی ہے تو اس کا کیا سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. جیسے مثال دو, وہ ایک نہیں وہ ایک مثال ہے کہ دوست نے کہا تھا کہ مرغا رکھنا بیڈ روم میں, اور جب جیسی تیری انٹری ہو سب سے پہلے مرغی کی گردن مروڑ دینا تاکہ اس پر اثر رہے کہ بہت ڈینجر ہے, زندگی بھر اس سے دب کر رہے. تربیت یافتہ تھا اپنے دوستوں کا, روم میں انٹری کی, مرغا دکھا ہی نہیں اس کو. کہا گیا بولے بہت چلا رہا تھا, میں نے اس کی منڈی مروڑ دی, اب اس پر اثر آ گئی ہے تو بہت ڈینجر ہے. اللہ, تو اب یہ ہے کہ اس طرح کے الٹے سیدھے کھیل کیا کام دیا. اب دیکھیے میاں بیوی کے اندر تعلق کیسا محبت والا ہونا چاہیے, اس طرح کے سلسلے بھی ہو. سبحان اللہ, فخر کائنات, شہنشاہ موجودات, اور ہماری پیاری امی جان
سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ذاکیہ قانعہ مفتیہ سبحان اللہ، سبحان ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. ایک موقع ہے حضور کی اور سیدہ عائشہ کی دوڑ لگی. کیا بات ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ. ہمارے اسلام نے بہت بہترین ہماری رہنمائی کی. پڑھو تو صحیح، آؤ تو صحیح، دوڑ لگائی. یہ درست ہے، کرے. ایک دوسرے کی دل جوئیاں کرنا، ایک دوسرے کے دل میں محبت داخل کرنا، ایک دوسرے کے سامنے پیار کا اظہار کرنا، محبتوں کے تبادلے کرنا، اس طرح کے ارادوں کے اظہار کرنا، یہ بڑی اچھی بات ہے. جی. لیکن یہ سب کے سامنے اس طرح کا یہ جیتے گا وہ ہارے گا، اس کی چلے گی اس کی نہیں چلے گی، واٹ از دس؟ محبت کا اظہار کرنا بھی ہے تو اپنی زوجہ کے ساتھ میں اکیلے میں، بالکل. یہ اس طرح لوگوں کے سامنے سر عام بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ بتاتے تو یہ ہے کہ ہم بہت محبت والے ہیں، ان کی ویڈیو، ان کی فیس بک پہ فوٹوز، بٹ ان کے اندر کے معاملات کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں. بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب سارے کھلنے نہیں چاہیے یار. جی اگر اجازت دے دے تو سب کچھ کھل جائے گا، جی لیکن نہیں کھلنا چاہیے. جی. اسی پر آتا ہوں میں کہ اپنے لمٹ میں رہے، باؤنڈریز. صحیح. ایک میں نے علماء سے ایک بات سمجھی ہے سید صاحب. جی ہمارے دین نے ہم کو فریڈم دیا ہے، بالکل بہترین فریڈم، گڈ فریڈم. جی. یعنی کہ فریڈم وتھ لمیٹیشن. کیا بات. اس باؤنڈری میں آپ جتنا فریڈم کریں، دھوم دھام دھام دھوم کریں. صحیح. باؤنڈری سے باہر جاؤ گے تو نقصان ہو جائے گا. جی. اچھا، یہ تو ہو گیا لڑکے لڑکی کے معاملات. لڑکے کے جو دوست ہوتے ہیں نا، وہ لڑکے کے ساتھ شادی والی رات جو ہوتی ہے وہ طرح طرح کے پرینکس کرتے ہیں، اس کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس کو اس طرح کے تحائف دیتے ہیں، اور وہ باقاعدہ منصوبے بازیاں ہوتی ہے کہ اس کو اس طرح سے ستائیں گے، اس پہ کچرا پھینک دیتے ہیں، یا اس کو اس طرح کا تحفہ دیتے، جب کھولتا ہے تو وہ بیچارہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا تحفہ مجھے دے دیا. یہ بابو اول درجے کی گھٹیا کام ہے بابو. جی. ایک پردے والا معاملہ ہے. پہلی شب یہ زندگی کی بہت اہم شب ہوتی ہے. جی. وعدے ارادے ہوتے ہیں، نظام بنتے ہیں، لائف کے لیے بہت میٹر کرتی ہے پہلی شب. اب اس میں اگر ڈسٹربنس ہوگا، دوست پٹاخے پھوڑیں گے، اوپر کچھ ڈالیں گے، جی. اس طرح کوئی الٹی سیدھی چیزیں کریں گے، تو یہ کہاں اخلاقی طریقہ ہے یار؟ یہ تو بالکل ہی بد اخلاقی ہے. جی. کون سے اچھے مینرس ہے یہ تو بیڈ مینرس ہے. تو اس طرح کے تو ہمارے قوم نے صحیح صاحب بچنا چاہیے، ہمارے لوگوں نے بچنا چاہیے. دعا کرنی چاہیے اللہ میرے دوست کی زندگی خوشیوں سے بھر دے. سبحان اللہ. زندگی خوشی سے گزرے. سچے دوست ہو نا آپ، تو اس کو پتہ نہ چلے اور صدقہ کر کے آپ دعا کر دیں. کیا بات. اے اللہ میرے دوست کی زندگی آج پہلی شب ہے، میرے مالک اس پر رحمت کر دے. تو یوں دعا کرو نا، رو رو کر دعا. دوستی ہے نا، دوستی نبھاؤ. دشمن تو نہیں نا بھائی، دشمنی جیسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ دوستی نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو کہوں اتنا برا حال ہوتا ہے. میں ان دوستوں کو کہوں گا، ان اسلامی بھائیوں کو کہوں گا کہ اس طرح کے دوست پالنے سے کیا فائدہ. جی. اچھا، جب جیسے گھوڑے پر بیٹھ کے جاتے ہیں نا، ایسے عجیب معاملات ہوتے ہیں صحیح صاحب. جی. اب گھوڑے پر بیٹھنا کیسا نہیں وہ تو مفتی صاحب بیان کریں. اب جس گھوڑے پر بیٹھا نا اس کو پیچھے سے کچھ چبو دیتے، وہ اچھلتا ہے، دھولا گرا. یہ کیا تماشا ہے. اچھا، پیدل چلتے پیچھے سے سوئیاں چبو دیتے. یہ دوستی ہے، یہ دوست نہیں ہے. یہ کیسا انٹرٹینمنٹ ہے؟ اس کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں. نہیں، کیسے کہیں گے اس کو؟ جی. ایذائے مسلم حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. جی. جس نے مسلمان کو ایذا دی، یعنی باپو یعنی یہ حدیث ہے یہ. جی. جی. جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی. اب جو اللہ کو ایذا پہنچائے تو وہ تو جہنم کا حقدار تو ٹھہرا ہی ٹھہرا. جی. اب یہ کتنی بری بات ہو رہی ہے، اور اپنے آپ کو بندہ کہاں لے کر جا رہا ہے. ہو سکے تو بھلائی کرو، شر مت کرو. جی. آج مسلمانوں کو خوشیاں منانا بھی نہیں آتا. کیا ہو گیا ہے؟ خوشیاں منانے کے بھی ایسے طریقے عجیب و غریب جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اتنے ڈی جے بجا، تکلیف پہنچا کر خوشی منا رہے ہیں. یہ تو ظلم کے لیول پہ بھی جا رہی ہے نا باتیں. ظلم ہے، بہت ساری دھوکہ باتیں ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر. دھوکہ بھی ہے، ظلم بھی ہے، آتش بازیاں ہو آتش رہی ہیں. بازی ہے. یہ شرعاً ناجائز ہے. جی. اچھا، اس کا پھر ہوتا کیا صحیح صاحب؟ جی. انہی معاملات میں دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے. جی. وہ جو دوست تھے
پھر وہ دماغ میں رکھتا ہے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اب اس کو ایسا کروں گا، اس کو ایسا کروں گا، اس کو ویسا کروں گا، پھر وہ بدلہ لیتا ہے، پھر انتقام کی آگ یہاں بھڑکتی ہے، پھر وہ دوستی نہیں رہتی، وہ چھپی ہوئی دشمنی میں وہ بدل جاتی ہے، اور ایک دن وہ چھپی ہوئی دشمنی ظاہر بھی ہو جاتی ہے، کبھی جانی نقصان پہنچتا ہے، کبھی مالی نقصان پہنچتا ہے، کبھی عزت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں کرو گے تو نقصان تو پہنچنا ہی ہے۔ جی، اور یہ سب سٹارٹ ہوتا ہے جیسا آپ نے کہا مذاق سے۔ مذاق سے شروعات۔ بزرگان دین نے فرمایا آپس میں ہنسی مذاق مت کرو کہ مذاق ہی مذاق میں دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کافی ہمیں شرعی رہنمائیاں ملی، معاشرے کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے جو باتیں بتائی گئی ہیں، کچھ باتیں ہمارے سماج میں ہی پائی جاتی ہیں، ہمارے یہاں بھی اس طرح سے ہوتا ہو، تو جو باتیں آپ کو جس کی رہنمائی دی گئی ہے اس پر نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم بھی عمل کریں گے، ہم بھی ایسی خرافات سے خود کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ ایف جی این چینل پہ اس طرح کے پروگرام آتے رہتے ہیں جس میں ہماری رہنمائی کی جاتی ہے، ہمیں دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمیں اخلاقیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، زندگی کیسے گزارنا چاہیے یہ سکھایا جاتا ہے۔ ایف جی این چینل بھی دیکھتے رہیں، اور ہمارا یہ پروگرام رسم و رواج یہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آئندہ ہفتے اسی موضوع پر ہم کلام کریں گے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیچلر پارٹی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ یہ جناب شادی کرنے والے ہیں دولہا، تو دولہا اور اس کے دوست لوگ مل کر کہیں آؤٹ ڈور جاتے ہیں، جتنا زیادہ پیسہ اتنا زیادہ اس میں خرافات ہوتی ہے، تو معاذ اللہ وہاں جا کر ٹھیک ٹھاک گناہ ہوتا ہے کہ اب یہ شادی کر لے گا، اب ایک جگہ بند جائے گا، معاذ اللہ گناہ جتنے کرنے کر لو، معاذ اللہ اس طرح کی سوچ ہوتی ہے۔ دلہا اسٹیج پہ فوٹوگرافر ان کو ڈائریکشن دے رہا ہے، ہاں ابھی ایسے کھڑے ہو جاؤ، ابھی اس پوزیشن میں آ جاؤ۔ اب پتہ یہ حیا کہاں گئی؟ دیور اور بھابھی کے معاملات یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم ایسی بات کرے کہ ہمارے معاشرے میں ہو ہی نہیں رہا ہے۔ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں یہی بہت بڑا بلنڈر کر دیتے ہیں۔ جی ایسے ہی اب دیور پر کون شک کرے گا کہ بھائی اس کے کیا تعلقات ہیں؟ کلوز ہے، مگر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ بچوں کی خالہ پر کون شک کیا کرے گا کہ بھائی یہ اب یہ آپس کا ملاپ یہ کہاں پہنچا رہا ہے، تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اگر آج نہیں مانو گے نا یہ باتوں کو، کل میری بات کو یاد کر کے تم ضرور خون کے آنسو رو گے اگر آج نہیں سنبھلتے۔ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔ چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج، سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج۔